خالہ نصیباً اسکول کی دوسری خالہ زبیدہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، آج سے میں چائے بناؤں گی اور تم برتن دھو لینا، اور ہاں، اسکول کی کینٹین میں چلاتی ہوں، اس لیے تم میرے کام میں مداخلت مت کرنا۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، لیکن اب بچوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، ہم دونوں کو مل کر کینٹین چلانی چاہیے۔ خبردار، تم پہلے ہی میری روزی روٹی پر لات مار چکی ہو، تمہیں تو یہاں نوکری بھی مل گئی اور تمہاری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اس لیے مجھ سے کوئی پنگا مت لینا۔ خالہ نصیباً کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ اپنی کلاس میں کھڑی مس بینا ان کا جھگڑا سن لیتی ہیں۔ وہ اپنی کلاس سے کہتی ہیں، آپ لوگ سبق نمبر 3 کے سارے سوال زبانی یاد کر لیں، میں واپس آ کر سنتی ہوں۔ یہ کہہ کر مس بینا باہر آ جاتی ہیں اور دونوں سے پوچھتی ہیں، ارے بھائی، آپ دونوں اتنی اونچی آواز میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ مس بینا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ نصیباً ہی مجھ سے لڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر چائے بناؤ، بریک ہونے والی ہے۔ ہاں خالہ نصیباً، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی مس بینا، آپ نے زبیدہ کو نوکری بھی دے دی اور اس کی بچیوں کی فیس بھی معاف کر دی، اب یہ کہتی ہے کہ کینٹین بھی مجھے چلانے دو، حالانکہ میں بہت غریب ہوں اور میری بیٹیاں اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی ہیں۔ خالہ، آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کی بجائے گھر کیوں بٹھا دیا؟ دراصل میری بیٹیاں بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھیں، مگر آپ سے پہلے جو ٹیچر یہاں پڑھاتی تھی وہ ہفتے میں ایک بار اسکول آتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا دیا، کیونکہ وہ ہر سال فیل ہو جاتی تھیں اور رشتہ داروں میں میری ناک کٹ جاتی تھی۔ اچھا، لیکن اب میں آ گئی ہوں اور میں تمہاری ناک نہیں کٹنے دوں گی، اس لیے تم کل سے اپنی بچیوں کو اسکول لے آؤ۔ شکریہ مس بینا، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی کئی دنوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ آپ سے اس سلسلے میں بات کروں۔ ارے بھائی، اس میں شرمانے کی کیا بات تھی؟ یہ اسکول تبھی ترقی کرے گا جب اس محلے کا بچہ بچہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے مس جی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے چائے بھی بنا دی ہے اور برتن بھی میں دھو لوں گی۔ ارے بھائی زبیدہ، مجھے معاف کر دو، میں پریشانی میں تم سے لڑنے بیٹھ گئی، آج سے ہم مل جل کر کام کریں گی، اور ہاں، ایک اور کام بھی ہے جو ہم نے مل کر کرنا ہے۔ وہ کیا خالہ؟